الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، اس عظیم کتاب کا 8واں مقصد الرقائق والاخلاق والآداب، اور اس مقصد میں کئی کتب، ان میں سے دوسری کتاب جو الاخلاق والآداب ان کی ان احادیث پہ مشتمل ہے جن احادیث کا تعلق اخلاق اور آداب سے ہے، اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے پہلی فصل ایسی احادیث کے بارے میں ہے جو جامع قسم کی احادیث ہیں، اور اس کے بعد دوسری فصل جو ہے وہ ایسی احادیث کے بارے میں ہے جو فضائل، اخلاق اور آداب پہ مشتمل ہیں. اور اس دوسری فصل میں کئی ایک ابواب ہیں. ان ابواب میں سے چھٹا باب ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ چھٹا باب ہم پڑھ چکے ہیں. 7واں باب شروع کریں گے. 7واں باب، باب مدارات الناس. مدارات الناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے نرمی سے گفتگو کرنا، رواداری سے پیش آنا، اور گفتگو میں کوئی سختی نہ کرنا. حدیث نمبر 1488 1488 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہ استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی ایک آدمی نے. کس چیز کی اجازت؟ آپ کے پاس آنے کی. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذنوا لہ، اس کو اجازت دے دو، یعنی کہ اس کو اندر آنے دو. فبئس ابن العشیرہ او بئس اخو العشیرہ، آپ نے ارشاد فرمایا یہ اپنے گھرانے کا بدترین شخص ہے. آپ نے جب یہ الفاظ استعمال کیے تب آپ نے یا تو ابن کا لفظ استعمال کیا یا اخو کا لفظ استعمال کیا. ابن کا مطلب یعنی کہ اپنے گھرانے کا بدترین بیٹا ہے، مراد یہ ہے کہ فرد ہے، اپنے گھرانے کا بدترین فرد ہے. یا آپ نے کہا کہ اپنے گھرانے کا بدترین بھائی ہے. بہرحال دونوں سے مراد مفہوم ایک ہی ہے. حدیث میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اسے معلوم ہوں تو اسے برے لگیں، اور اس چیز کو شریعت میں غیبت کہا جاتا ہے، اور غیبت ممنوع ہے.
قرآن کریم نے بھی غیبت کو ممنوع قرار دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو غلط قرار دیا ہے۔ ایک بڑا جرم ہے غیبت کرنا، ایک بڑا گناہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے جو عام طور پہ غیبت کے زمرے میں آتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غیبت سے روکتے ہیں، اس کے باوجود اس آدمی کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ اس آدمی کے بارے میں جو آپ نے ادا کیے بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک اصول معلوم ہوا، ایک ضابطہ معلوم ہوا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی معاشرے میں ایسا شخص ہے جو خطرناک قسم کا ہے، مجرم قسم کا ہے، اور خطرہ ہے کہ لوگ اس کے دھوکے میں مبتلا ہوں گے، اس کی باتوں میں آ سکتے ہیں، تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس سے بچ کر رہیں، لوگوں کو اس کے شر کے بارے میں خبردار کرنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں تھا، تو آپ نے اسے اجازت دینے سے پہلے اس کے بارے میں آگاہی دے دی تاکہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ فلما دخل، پس جب وہ داخل ہوا، الان لہ الکلام، آپ نے اس سے نرم انداز میں گفتگو کی، گفتگو میں آپ نے اس سے سختی نہیں کی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے تو آپ علیہ السلام اس سے اس انداز سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا بہترین جواب وہی ہے جو آپ نے ام المومنین عائشہ کو دیا تھا، کہ جب ام المومنین عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بدترین آدمی ہے، برا شخص ہے، پھر جب اس کی آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے، بڑے پیار سے اس سے گفتگو کی، تو آپ نے کہا تھا ایسا مجھے بتاؤ کہ تو نے مجھے بد زبان کب پایا ہے؟ یعنی کہ اس سے بڑے بڑے بروں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا، تو کیا کبھی آپ نے کسی کے ساتھ بد زبانی کی تھی؟ کیا ابو جہل کے ساتھ کبھی کی تھی؟ آپ کا واسطہ تو بڑے بڑے بدترین قسم کے لوگوں سے رہا ہے، تو آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ بد زبانی نہیں کی۔ تو ایک جانب آپ نے اس آدمی کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کر دیا، دوسری طرف آپ نے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہی آپ کی تعلیمات تھی دوسروں کے لیے بھی۔ آپ سب کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے چند یہودی آئے اور انہوں نے داخل ہو کے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، السلام کے بجائے کیا کہا تھا؟ السلام، لام کو درمیان سے نکال دیا، لام کا یعنی کہ حرف جو ہے اسے ادا نہیں کیا۔ تو السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے آپ پہ سلامتی نازل ہو، لیکن السلام علیکم آپ پہ موت ہے، آپ مر جائیں۔ تو یہودی تو بہرحال یہودی ہے، مکار قوم ہے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، تو آپ نے کہا وعلیکم، کہ جو کچھ میرے لیے کہا ہے وہی کچھ تمہارے لیے ہے۔ آپ نے کہا تمہارے اوپر بھی، بس مراد یہ تھا کہ جو کچھ تم نے میرے لیے کہا ہے وہی کچھ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ آپ سے محبت کرنے والی ہیں، آپ کی صحابیہ ہیں، آپ کی وائف ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کہا جائے کہ آپ پہ موت آئے۔ تو ام المومنین یہودیوں کو ڈانٹنے لگیں، برا بلا کہنے لگیں، تو آپ علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ کو روک دیا، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ عائشہ جس معاملے میں نرمی ہوگی وہ معاملہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا، اور جس معاملے میں سختی ہوگی اس معاملے میں بہتری نہیں رہے گی۔ تو یہی کچھ آپ نے خود کیا ہے اور اسی کی تعلیمات آپ دیا کرتے تھے۔ لیکن لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج کل کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ تو منافقت ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں برا آدمی ہے، پھر اس کے منہ پہ بات نہیں کرتے،
اس کے منہ پہ اس کو سنائیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ مداہنت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ مداہنت میں اور مدارات میں فرق ہوتا ہے، جس کا تذکرہ آج بھی کرتے ہیں. حدیث کو مکمل کر لیں. فقلت له، میں نے آپ سے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قلت ما قلت، آپ نے کہا جو آپ نے کہا. کس بارے میں؟ اس آدمی کے بارے میں. اس آدمی کے بارے میں آپ نے تبصرہ کیا جو آپ نے کیا، کہ آپ کو پتا ہے. ثم علنت له في القول، ثم علنت له في القول، پھر آپ نے گفتگو میں اس سے نرمی کی. فقالت، آپ نے کہا ای عائشہ، تو اے عائشہ. یہاں پہ کچھ الفاظ موجود نہیں ہیں، دیگر روایات میں آئے، اس روایت میں موجود نہیں ہیں. اور وہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے کہا تھا عائشہ تو نے مجھے کب بد زبان پایا ہے؟ کون سا آدمی جس کے ساتھ میں نے بد زبانی کی ہے، بد کلامی کی ہے، گفتگو میں سختی کی ہے؟ تو آپ نے کہا اے عائشہ، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او ودع الناس اتقاء فحشی، کہ بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وہ ہے من ترکہ، جس کو لوگ چھوڑ دیں، اتقاء فحشی، اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ بتا دیا کہ ایسا شخص معاشرے کا بدترین فرد ہے جو اتنا بد زبان ہے کہ لوگ اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، اس سے بات کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. اور دوسرا آپ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ ایسے بڑے مجرم سے واسطہ پڑ جائے تو اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ایک طرف آپ اپنی فیملی سے کہیں گے، بچوں سے کہیں گے، دوستوں سے کہیں گے اس آدمی سے بچ کر رہو. دوسری جانب جب بھی آپ کی اس سے ملاقات ہوگی، آپ اخلاق سے پیش آئیں گے، آپ اسے برا بلا نہیں کہیں گے. امام قسطلانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مداہنت اور مدارات میں فرق ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ مدارات کی ہے. اور ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ مداہنت. مداہنت جو ہے وہ حرام ہے، مداہنت جو ہے وہ قابل مذمت ہے، جبکہ مدارات جائز ہے، بلکہ بسا اوقات یہ عمل مستحب ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا ہے جی مدارات؟ کہتے ہیں مدارات یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کی خاطر، اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا کو استعمال کریں. آپ اپنی دنیا کی اصلاح کی خاطر، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے مخالف فریق کو کیا دے رہے ہیں؟ دنیا ہی دے رہے ہیں. یا آپ دین کی اصلاح کی خاطر اپنی دنیا دے رہے ہیں، یا آپ دین اور دنیا دونوں کی خاطر کیا دے رہے ہیں؟ دنیا دے رہے ہیں. تو قربان کس کو کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مدارات ہے. اور مداہنت کیا ہے؟ کہ آپ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا کو ٹھیک رکھنے کے لیے دین کو قربان کریں. جہاں آپ دین کو قربان کریں گے وہ مداہنت ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کو سنبھالنے کے لیے، دنیا کو ٹھیک رکھنے کے لیے دنیا کی قربانی دیتے ہیں، دنیاوی معاملے کی قربانی دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. مثال کے طور پہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ مال خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے رہتے ہیں، ان کو تحفے دیتے رہتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، دل نہیں مانتا پھر بھی نرمی سے گفتگو کرتے ہیں.
تو یہ آپ قربانی کس کی دے رہے ہیں؟ مال کی. قربانی کس کی دے رہے ہیں؟ اخلاق کی. تو یہ ساری قربانی کس لیے ہے؟ اپنی دنیا بچانے کے لیے. اور کئی دفعہ آپ یہ قربانی دیتے ہیں دین بچانے کے لیے کہ جی آپ اس محلے میں آپ کی مسجد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد ان کے شر سے محفوظ رہے، اس لیے آپ ان کی دعوت کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کو گفٹ دیتے ہیں. کوئی عرض نہیں، بلکہ امید ہے کہ یہاں پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ دین کو قربان کریں، مثال کے طور پہ عیسائیوں کے ہاں تقریب ہے کس کی؟ کرسمس ڈے کی، اور انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں. اب آپ ان کی تقریب میں جا رہے ہیں کس لیے؟ اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، دنیاوی مفادات کو بچانے کے لیے کہ یہ میری شاپ پہ آتے رہیں، میری دکان سے مال خریدتے رہیں. تو اس قسم کا جب معاملہ ہوگا تو آپ قربان کر رہے ہیں اپنے عقیدے کو. تو یہ جو ہے یہ مداہنت ہے، یہ حرام ہے، یہ ہے جس کی مذمت آئی ہے. لیکن جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا وہ کیا ہے؟ مدارات، رواداری سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا. آپ نے دین کو قربان نہیں کیا، عقیدے کو قربان نہیں کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا عظیم اخلاق ہے جس کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دی ہے. یہ بات ذہن میں رہے، کوئی غلط فہمی میں واقع نہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے نرمی سے گفتگو کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تعریفیں کی ہوں. آپ نے کہا ہو بھائی تم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے کارنامے سراہنے کے قابل ہیں، انہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. گفتگو جو کی ہے وہ نرمی سے کی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایسے کسی شخص سے کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن انسان کسی ایسے شخص کی تعریفیں شروع کر دے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی صبح و شام صحابہ کرام کے خلاف گفتگو کرتا ہے، انہیں کافر قرار دیتا ہے، ان کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے، اور آپ اس سے کہیں کہ آپ جس انداز میں تبلیغ کر رہے ہیں بہت شاندار انداز ہے، آپ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آیا آپ سے ملنے کے لیے تو آپ نرمی برتیں، اس سے اس کا حال چال پوچھیں اور اس سے ہٹ کے کوئی اور گفتگو کر لیں. لیکن یہ کہ آپ اس کی دعوتی تبلیغ امور میں اس کو خراج تحسین پیش کریں، یہ غلط ہوگا، اور روز قیامت آپ کو اس پہ جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد حدیث نمبر 8، باب نمبر 8، باب ملاطفت الصغار، چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کرنا، چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرنا. حدیث نمبر 1499، 1489 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی تھے، جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے. اور کہتے ہیں کہ 10 سالوں کی خدمت کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے کبھی بھی ڈانٹا وغیرہ نہیں تھا، اف تک نہیں کبھی کہا. کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا،
آپ لوگوں میں سے سب سے اچھے تھے کس اعتبار سے؟ اخلاق کے اعتبار سے. یہ گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں ہے. کسی فرانسیسی مفکر نے کہا تھا، شاید اس کا نام والٹیر ہے، کہ جن لوگوں کو ہم ہیرو قرار دیتے ہیں یہ دنیا کے لیے ہیرو ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی بیگم اور اپنے نوکروں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کے ساتھ صبح شام رہتے ہیں، وائف کے ساتھ رہتے ہیں، نوکروں کے ساتھ رہتے ہیں، ڈرائیوروں کے ساتھ رہتے ہیں، تو انہیں صبح و شام ان کی غلطیوں کا پتہ چلتا رہتا ہے. کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی سے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، تو وہ اس انسان کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے آگاہ رہتے ہیں. تو اس لیے یہ دنیا کے لیے ہیرو ہو سکتے ہیں، اپنی بیگم، بچوں اور ڈرائیوروں اور نوکروں کے لیے ہیرو نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہاں پہ جو کوئی جس قدر زیادہ آپ کے قریب ہے اسی قدر زیادہ آپ کے عظیم اوصاف اور اخلاق کا معترف ہے. تو انس بن مالک نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے. آپ نے ان سے بہت سی خدمت لی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جب کوئی خادم ہو وہ کئی دفعہ غلطیاں کرتا ہے، آپ کی بات سمجھ نہیں پاتا، آپ نے مطالبہ کچھ اور کیا ہوتا ہے وہ کچھ اور کرتا ہے، کئی دفعہ سستی کر جاتا ہے، کئی دفعہ لیٹ آتا ہے، تو آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو پھر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے اچھے اخلاق والے تھے. یہ خود آپ کے یہ خادم انس بن مالک کہہ رہے ہیں. وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمٌ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جسے کہا جاتا تھا ابو عمیر. قال انس بن مالک کہتے ہیں احسبہ، میرا خیال ہے اپنے اس بھائی کے بارے میں کہ فطیمن، کہ وہ دودھ چھوڑ چکا تھا، اس عمر کو پہنچ چکا تھا کہ دودھ نہیں پیتا تھا، یعنی کہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا تھا. اچھا، یہ پہلے نمبر پہ ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ یہ انس بن مالک کا بھائی کون سا بھائی ہے؟ باپ کی طرف سے کہ ماں کی طرف سے کہ دونوں کی طرف سے؟ یہ بھائی ہے ماں کی طرف سے. انس بن مالک کی والدہ کے نام کیا ہے؟ ام سلیم. بڑی عظیم خاتون ہے، بہت عظیم خاتون ہے. تو ام سلیم کے پہلے شوہر فوت ہو گئے، ان کا نام کیا تھا؟ یہ آپ لوگوں کا امتحان ہے، جو سن رہے ہیں وہ بھی اور جو آپ پاس بیٹھے ہیں آپ کا بھی. جواب بالکل آسان ہے. اللہ کے بندو، جب میں کہہ رہا ہوں انس ابن مالک تو مالک ہوئے. پھر ام سلیم کے پہلے خاوند کا نام کیا ہوا؟ پھر مالک ہوا. تو یہ فوت ہوئے تو بعد میں نکاح کس نے کیا؟ ابو طلحہ نے. اور اس کی بھی ایک کہانی ہے اور درست ہے، صحیح سند سے ثابت ہے. میں لمبی بات نہیں کروں گا لیکن اتنی بات ضرور کروں گا جس سے ہمیں سبق ملے. ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، نسائی وغیرہ کی روایت ہے. ام سلیم بڑی عقل مند خاتون تھی، بہت زیادہ سمجھدار. کہنے لگی، واپس جواب بھیجا ابو طلحہ کو کہ آپ جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار بہت مشکل ہے، انکار بہت مشکل ہے. لیکن میں کیا کروں کہ میں مسلمان ہوں اور آپ غیر مسلم ہیں. اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں نکاح کے لیے بھی تیار ہوں، اور ساتھ یہ بھی اعلان کرتی ہوں کہ حق مہر نہیں لوں گی، آپ کا اسلام قبول کرنا حق مہر بن جائے گا، اور مال نہیں لوں گی. ابو طلحہ یہ الفاظ سن کے مسلمان ہو گئے. الفاظ ہی ایسے ہیں. اگر ام سلیم عقل مند نہ ہوتی، کہتی نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ آپ جیسے آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا، اس میں حوصلہ افزائی ہے، اس میں ترغیب ہے.
آگے بڑھنے کی امید ہے. تو ابو طلحہ علیہ السلام قبول کر لیا. ان کے ساتھ پھر نکاح ہوا تو ان سے پھر اولاد ہوئی. اس اولاد میں سے ایک کا نام کیا رکھا, ایک کو کیا کہتے تھے, ابو عمیر. یہاں سے یہ تو طے ہو گیا کہ یہ بھائی تھا نسب مال کا ماں کی طرف سے. اگلی بات یہ کہ اس کو کیا کہتے تھے, ابو عمیر. ابو عمیر نام ہے یا کنیت ہے؟ کنیت ہے. اس سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ چھوٹے بچے کی کنیت رکھی جا سکتی ہے. یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ بڑے ہوں, شادی کریں, آپ کا بیٹا پیدا ہو تو بڑے بیٹے کے نام پہ آپ کی کنیت رکھی جائے, بلکہ چھوٹا بچہ اس کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے. اور اس میں نیک فعل ہے, نیک شگونی ہے. جب آپ چھوٹے بچے کی کنیت رکھ دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے, نیک فعل ہے, نیک شگونی ہے. وہ کیسے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہوگا, انشاءاللہ بڑے ہو کے شادی بھی کرے گا, شادی کرے گا, اس کی اولاد ہوگی, اور جو بیٹا ہوگا اس کا نام وہی رکھا جائے گا جو اس کی کنیت ہے. ان کے ابو عمیر, تو اس کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہوگا پھر؟ عمیر. تو اس میں نیک شگونی ہے, اور اسلام نیک شگونی کا قائل ہے, نحوست کا قائل نہیں ہے. اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارے گھر میں جب سے یہ بہو آئی ہے نا تب سے بڑے نقصان ہو رہے ہیں, بڑی منحوس ہے یہ, تب سے میرا ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے, تب سے میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, تب سے میری وائف کا آپریشن ہو چکا ہے. ان عقائد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی عورت کو منحوس قرار دینا یہ غلط ہے, لیکن اس کے برعکس اس کا اسلام قائل ہے, نیک شگونی کا قائل ہے. تو یہاں پہ بھی نیک شگونی ہے. تو یہ ابو عمیر بن ابو طلحہ ہیں, اور ان کے بارے میں نسب مالک کہتے ہیں کہ دودھ چھوڑ چکے تھے. وکان اذا جاء, اور جب نبی علیہ السلام اذا جاء آتے تھے کس کے پاس؟ ام سلیم کے پاس, ام سلیم کے گھر میں. ام سلیم کے گھر میں آپ اکثر و بیشتر آیا کرتے تھے. ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ سے پردہ نہیں تھا. قال, تو آپ کہتے, جب آپ آتے تو آپ کہتے یا ابا عمیر, ابو عمیر, ما فعل النغیر, اور کہاں گیا تمہارا پرندہ, تمہارے پرندے نے کیا کیا؟ پہلے دیکھیے اللہ کے رسول نے وزن کیسے بنایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو نغیر کیا ہے اس کے بارے میں نسب مالک کہتے ہیں کہ نغارن, یہ ایک پرندہ تھا, کان یلعب بہ, جس کے ساتھ ابو عمیر کھیلا کرتے تھے. یہ پرندہ کیسا تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ چڑیا کی طرح کا تھا, کچھ کہتے ہیں بلبل کی طرح کا تھا. تو بارہ ایک پرندہ تھا جو اس بچے نے رکھا ہوا تھا, اسے پال رکھا تھا, اس کے ساتھ یہ کھیلا کرتے تھے. تو یہ جو پرندہ تھا یہ فوت ہو گیا. تو ابو عمیر بہت پریشان رہتے تھے. تو آپ پھر کہا کرتے تھے ہنسی مزاح کے طور پہ, پیار کے طور پہ, ابو عمیر کہاں گیا ابھی تمہارا پرندہ؟ اس حدیث سے علماء کرام نے بہت سے مسائل اخذ کیے ہیں. آپ بظاہر اس حدیث کو معمولی سے سمجھ رہے ہوں گے, اس حدیث سے علماء کرام نے بڑے مسائل اخذ کیے ہیں. یہ مسئلہ بھی اسی حدیث سے اخذ کیا ہے کہ آپ پرندوں کو پال سکتے ہیں, طوطے وغیرہ ایسی پرندے آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر رکھا ہے تو انہیں خوراک دیں, ان پہ ظلم نہ کریں. البتہ کبوتر پالنے سے بچنا چاہیے. ان کے بارے میں کچھ ایسی روایات آئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کبوتر رکھنے اور ان کے پیچھے بھاگنا وغیرہ اس کی شریعت نے مذمت کی ہے. فربما حضر الصلاۃ, بسا اوقات آپ نماز کے وقت میں حاضر ہوتے, نماز کا وقت ہو جاتا, وہ فی بیتنا, اور آپ ہمارے گھر میں ہوتے.
فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ، تو آپ اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جو آپ کے نیچے ہوتی. فَيُكْنَسُ، اسے صاف کیا جاتا. وَيُنْضَحُ، اور اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا. ثم يقوم، پھر آپ کھڑے ہوتے. ونقوم خلفه، اور ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. فيصلي بنا، تو آپ ہمیں نماز پڑھاتے. اب اس حدیث پہ آپ غور کرتے ہوئے ایک تو اسی بات پہ پہنچیں گے کہ آپ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، بچوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے، اور اس سے پتہ چلا کہ مزاح کرنا جائز ہے. لیکن یہ یاد رہے مزاح اسی وقت تک جائز ہے جب اس میں جھوٹ نہ ہو، جب اس میں کوئی گناہ والا پہلو نہ ہو. ایسا مزاح جس میں آپ کسی کا دل دکھا رہے ہوں، کسی پہ طنز کے تیر چلا رہے ہوں، وہ تڑپ رہا ہو اور آپ ہنس رہے ہوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایسے آپ مزاح کر رہے ہیں اور اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ مزاح کر رہے ہیں اور اس میں شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے عمل کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، روزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، قربانی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے مذاق کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو نہیں بولتے تھے، نماز کے معاملے میں کوئی سستی نہیں ہے. ام سلیم کے گھر میں آئے ہیں، بچوں کے ساتھ ہنسی مزاح بھی ہو رہا ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا ہے پھر توجہ خالق کی طرف ہے. اور اس سے یہ بھی سبق ملا، گھر کے سربراہ کو سبق لینا چاہیے کہ جب کبھی وہ گھر میں نماز پڑھے، اس کی نماز رہ گئی، قضا ہو گئی، کوئی مسئلہ تھا، گھر میں نماز پڑھے تو پھر بچوں کو کیا کرے، اپنے پیچھے کھڑا کر لے، جماعت کروا لے. اس سے بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. اور یہاں سے آپ کی سادگی کا پتہ چلتا ہے کہ وہی چٹائی جو آپ کے نیچے ہے اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو باب نمبر 9، باب احترام الکبیر و تقدیمہ، بڑے شخص کا احترام کرنا اور اسے دوسروں پہ ترجیح دینا. حدیث نمبر 1490 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن عبداللہ بن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارانی فی المنام، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو خواب میں، اتسوق بالسواک، کہ میں ایک مسواک استعمال کر رہا ہوں، ایک مسواک سے اپنے دانت صاف کر رہا ہوں. فجذبنی رجلان، تو مجھے دو آدمیوں نے کھینچا، احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے. فناولت السواک الاصغر منہما، تو میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دیا. یعنی کہ دونوں آدمی مجھ سے مسواک کا تقاضا کر رہے ہیں، دونوں آدمی مجھ سے مسواک مانگ رہے ہیں، میں نے کس کو دیا؟ ان میں سے چھوٹے کو. فقیر علی، تو مجھ سے کہا گیا، خواب میں، کہنے والا کون ہے؟ فرشتہ. تو مجھ سے کہا گیا کبر، آپ بڑے کو دیں. فدفعتہ الی الاکبر، چنانچہ میں نے وہ مسواک بڑے شخص کے حوالے کر دیا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے پتا چلا کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کا احترام کیجئے، اور اگر آپ کو چیز دینا چاہتے ہیں، دو آدمی ہیں، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، تو آپ کس کو دیں؟ بڑے کو دیں. یہ کہ چیز ایسی ہے جو دینے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو دینا چاہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ ترجیح کس کو دیں؟ بڑی عمر کے شخص کو.
مثال کے طور پہ پانی ہے، کھانے پینے والی کوئی اور چیز ہے، تو کوئی اور وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے کسی اور کو ترجیح دے رہے ہوں تو پھر بڑے کو ترجیح دینی چاہیے. ہاں اگر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی اور کو ترجیح دینی ہے تو وہ الگ معاملہ ہے. مثال کے طور پہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، ان میں سے ایک روزے دار ہے، دوسرا روزے دار نہیں ہے. روزے دار کون ہے؟ چھوٹی عمر کا. تو آپ کس کو دیں گے؟ یہاں پہ چھوٹی عمر کے فرد کو دیں گے. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب برحق ہوتے ہیں، دین ہوتے ہیں، انہیں لینا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد باب نمبر 10، باب فضل الستری، پردہ پوشی کی فضیلت. آپ اس کو سطر بھی پڑھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 491 1491 میم، یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لکھا ہوا یہ آیا ہے بھائی کی طرف سے، منظور بھائی کی طرف سے، کہ نیٹ پرابلم ہے. چلتے ہیں بار بار بند مناسب نہیں ہے. تو باب نمبر 10 ہے پردہ پوشی کی فضیلت. کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنا، کسی کے عیب کو چھپا لینا، اس کی کیا فضیلت ہے. حدیث نمبر 491 1491 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس پہ اللہ تعالی دنیا میں پردہ ڈال دیں، اس کی پردہ پوشی کر لیں، اس کے عیب عیوب کو چھپا لیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن بھی پردہ پوشی فرمائیں گے. ایک آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیں گے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہ انسان توحید کے اوپر ہو، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے. وفی روایت، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ کوئی بندہ کسی بندے کی دنیا میں پردہ پوشی نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کریں گے. یعنی کہ جب آپ کسی انسان کے عیب کو چھپا لیں، اس کا عیب لوگوں کو نہ بتائیں، تو آپ کو کتنا بڑا فائدہ ملنے والا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کریں گے
آپ کے عیوب کو چھپا لیں گے. اور اگر آپ یہاں پہ اس کے عیب ظاہر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نہ دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ روز قیامت اس وجہ سے آپ کو پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کا یہ عمل کیا قرار پائے گا؟ غیبت قرار پائے گا. آپ اس کے عیب دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ غیبت ہوگا، اور غیبت کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے عقل مندی کا مظاہرہ کرے، دوسرے بھائی کے عیب کو چھپا لے تاکہ اللہ رب العزت روز قیامت اس کے عیوب کو چھپا لے. ہاں اگر کوئی پکا مجرم ہے، عادی مجرم ہے، معاشرے کو اس سے خطرہ ہے، تو وہاں اس کے بارے میں جو ذمہ داران ہیں انہیں آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ اس شخص کے شر سے دوسرے لوگوں کو بچا سکیں. لیکن کسی آدمی سے پہلی بار غلطی ہوئی یا غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہیں ہوگا تو وہاں پہ آپ پردہ پوشی کریں. ممکن ہو تو آپ خود اس کی اصلاح کریں، اس کو نصیحت کریں. باب نمبر 11، باب فضل التیسیر، آسانی کرنے کی فضیلت. جب آپ کسی کے معاملے کو آسان کر دیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا شان ہے. حدیث نمبر 1492 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو اور لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو. وسکنوا ولا تنفروا، لوگوں کو سکون دو، تسلی دو، اطمینان دو. ولا تنفروا، اور انہیں نفرت میں مبتلا نہ کرو. کتنا عظیم دین ہے ہمارا. بطور دین ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات کو آسان بنانے کی کوشش کریں، انہیں تنگی میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. آپ جس عہدے پہ فائز ہیں، جس ادارے میں موجود ہیں، جو ذمہ داری آپ کے پاس ہے، اس ذمہ داری کو استعمال کریں لوگوں کے معاملات کو آسان بنانے کے لیے، نہ یہ کہ آپ اس ذمہ داری کو استعمال کریں لوگوں کے معاملات کو مشکل بنانے کے لیے. اور لوگوں کو آپ تسلی دیں، خوشخبریاں دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو پریشان کریں. وفی روایت للبخاری، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں الفاظ ہیں یسروا، آسانی کرو، ولا تعسروا، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو، وبشروا، خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، اور لوگوں میں نفرت نہ ڈالو. ان کو اپنے آپ سے متنفر نہ کرو، ان کو دین سے متنفر نہ کرو، ان کو مسلمانوں سے متنفر نہ کرو. تو یہ لوگوں کے معاملات کو آسان کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا اور نفرت نہ ڈالنا، یہ سب کچھ تب تک ہے جب تک کہ آپ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں میں ایک اچھا امیج قائم کرنے کے لیے، ان کی رائے مسلمانوں کے بارے میں تبدیل کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو تبدیل کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں جناب کہ یورپ میں عورتوں کو چاہیے کہ پردہ اتار دیں، سر کو ننگا رکھا کریں. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے بارے میں
غیر مسلموں میں ایک اچھی سوچ پیدا ہو. ایسی خوشخبریاں دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ایسی آسانیاں پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں کہ جناب روزہ رکھتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، خصوصاً یورپ میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، تو اس لیے یورپ کے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ مہینے کی بجائے 15 دن کے روزے رکھ لیں، یا رمضان کی بجائے کسی اور مہینے میں روزے رکھ لیں. نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے. آسانیاں کریں اور خوشخبریاں دیں، لیکن فرائض و واجبات کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، سمجھوتا نہ کریں. جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ حرام رہیں گی، جن چیزوں کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ممنوع ہی رہیں گی. آپ کہیں کہ جناب شراب ہم حلال کرتے ہیں تاکہ ہمارے بارے میں دوسرے لوگ اچھا سوچیں، تو ایسا نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ ہم غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوا کریں گے تاکہ وہ ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھیں، تو یہ غلط ہے. نہ کرسمس ڈے منانے کی اجازت، نہ اس کا کیک کاٹنے کی اجازت، نہ ان سے مذہبی معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت. لیکن یہی لوگ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں جب آپ سے تعاون مانگے دنیاوی معاملے میں، کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پہ ایک عیسائی ہے، آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، آپ کا ڈرائیور ہے. عیسائی عورت آپ کے گھر میں کام کرتی ہے. جب وہ کرسمس ڈے کے دنوں میں آپ سے کہے کہ ہمارے بڑے دن آ رہے ہیں تو ہماری تقریبات ہوتی ہیں، آپ مجھ سے تعامل کریں، مجھے کپڑے لے کر دیں، مجھے کچھ پیسہ دیں، تو آپ کہیں گے بالکل میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ آپ جو مذہبی تہوار منانے جا رہی ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی وجہ سے رب ناراض ہوگا. میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا اس کی، میرا رب میرے اوپر ناراض ہو جائے گا. لیکن یہی لڑکی اگر آپ سے مہینے کے بعد تعاون مانگتے ہیں مکان بنانے کے لیے، بالکل تعاون کیجیے. یہی لڑکی آپ سے کہتی ہے میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھ سے تعاون کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تعاون کریں. تو یہ جو الفاظ ہیں کہ آسانی کرو، مشکلات میں نہ ڈالو وغیرہ وغیرہ، ان کا غلط مطلب نہ نکالا جائے. آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کے بارے میں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا، آپ نے کس کو اختیار کیا؟ جو آسانی والا معاملہ ہوتا تھا اسے آپ اختیار کرتے تھے. لیکن اسی حدیث میں یہ بھی ہے لیکن جب معاملہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو وہاں پہ آپ نرمی بالکل نہیں کرتے تھے. لوگوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے ایک دین کے اوپر عمل نہ کرنا اور ایک دین کے معاملات کو غلط طریقے سے پیش کرنا، تعویل کرنا، تحریف سے کام لینا. میرے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. ان کے پاس نیشنلٹی تھی جرمنی کی، لیکن بنیادی طور پہ وہ کہاں کے تھے؟ ترکی کے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا ترکی میں، تو ایئرپورٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، داڑھی کی طرف اشارہ کر کہنے لگے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا یہ سنت ہے، سنت نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو وہ آفیسر کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام اور دین اسلام وہ تو صفائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ یہ گند ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ گند ہے. اور دین تو حکم دیتا ہے کہ اس کا طہارت کا، صفائی کا، پاکیزگی کا. تو یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں کیسے الفاظ ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ایئرپورٹ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو دین کا اس انداز سے مذاق اڑانا، دین کی تعلیمات کو تبدیل کرنا، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. باب نمبر 12، باب
النہی عن التقنیط من رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو نا امید کرنے کی ممانت۔ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مجرم سے کہیں کہ تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تم نے 100 قتل کر لیے، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید کرنا ہے، اور یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1493 1493 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن جندب، روایت ہے جندب سے، ان کا پورا نام کیا ہے؟ جندب بن عبداللہ بن سفیان البجلی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی کہ ہم سے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بیان کی، کیا کہ ان رجلا قال، کہ ایک آدمی نے کہا، واللہ اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ لفلان، اللہ تعالیٰ فلان شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اسے دیکھا کہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلان شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ فلان شخص کو معاف نہیں کرے گا، تو اللہ نے پھر کیا کہا آگے سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یتألی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے جو میرے معاملے میں قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ یہ کس کی ضرورت ہوئی ہے؟ کس نے یہ جسارت کی ہے؟ فإنی قد غفرت لفلان، بے شک میں نے فلاں شخص کو معاف کر دیا، وأحبطت عملک، اور میں نے تیرے اعمال کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ او کما قال، یا جیسے بھی کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے۔ یہ حدیث قابل غور ہے، اس کے اوپر غور کیجئے۔ اس حدیث کا پہلا پیغام یہ ہے کہ کوئی جتنا بھی گنہگار ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ غلط ہے۔ جب تک کوئی کفر و شرک سے پاک ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ معاف کرنا نہ کرنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، اور آپ اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس بات کی اجازت اللہ رب العزت کبھی نہیں دیں گے۔ اس بات کی اجازت تو بیٹے کو باپ نہیں دیتا، باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے اختیارات میرا بیٹا استعمال کرے گھر کے اندر، اس کی حکومت شروع ہو جائے۔ باپ چاہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں گھر میں حکومت کس کی چلے؟ میری چلے۔ اور یہاں پہ تو خالق کا معاملہ ہے، خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے، کہ مخلوق میں سے کوئی اٹھے اور یہ کہے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا؟ اس کی جرت کیا ہے؟ اس کی جسارت کیا ہے؟ اس کو اتھارٹی کس نے دی ہے؟ تو اللہ رب العزت کو اس آدمی نے ناراض کر دیا یہ الفاظ کہہ کر کہ اللہ فلاں بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ اتنے برے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میرے معاملے میں قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور تو جو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں بڑا پاک باز ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا تہجد گزار ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، اللہ کا مقرب بندہ ہوں، اور سمجھ رہا ہے کہ شاید میں جنت کا پکا وارث بن چکا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ اگر چاہیں تو توبہ کے بغیر بھی معاف کر دیں،
اب یہ تو پکی بات ہے کہ وہ کوئی بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا تھا، اسی لیے تو اس نے کہا تھا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، جبکہ اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر کوئی شرک پہ فوت ہو جائے، توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، اور دیگر گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور یہاں پہ اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے معتزلہ کا اور خارجیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے اگر وہ توبہ کی بغیر فوت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اگر فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہیں تو اسے عذاب دیں اور چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، اور اگر اللہ اس کو سزا دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، تو پھر بھی اپنا عذاب بھگتنے کے بعد ایک دن وہ جہنم سے نکل آئے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ معتزلی عقائد رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے، تو علماء کرام نے ان کے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ جب اس آدمی نے کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اس نے اس آدمی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینا، اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہ چیز انسان کو کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ تو بہرحال باب کیا تھا کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں، بلکہ ہر ایک کو امید دلائیں کہ آپ توبہ کر لیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ باب نمبر 13، باب النہی عن مناجات الاثنین دون الثالث، دو آدمی سرگوشی کریں تیسرے کو چھوڑ کر اس کی ممانت۔ مناجات سرگوشی کرنا، الاثنین دو کا، دو لوگوں کا سرگوشی کرنا، دون الثالث تیسرے کو چھوڑ کر، النہی یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے۔ حدیث نمبر 1494 1494 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانوا ثلاثہ، جب وہ تین ہوں، کون لوگ؟ جب تین ہوں، فلا يتناجى اثنان، تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں، دون الثالث تیسرے کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم دین ہے ہمارا۔ ہمارا دین کس قدر خیال رکھتا ہے لوگوں کا، ہمارا دین کس قدر ہمیں خیال رکھنے کا حکم دے رہا ہے دوسروں کا، یعنی کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں۔ جب صرف تین لوگ ہیں، دو سرگوشی کریں گے تو تیسرا پریشان ہو جائے گا، یہ کون سی بات مجھ سے چھپا رہے ہیں، کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ تو جب تین لوگ ہوں تو دو کو آپس میں سرگوشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تین سے زیادہ ہوں تو پھر دو سرگوشی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اسے کی راویہ جو ہے ام المومنین عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، ان دنوں میں آپ کی صاحبزادی جناب فاطمہ، سیدہ فاطمہ
رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ نے ان سے سرگوشی کی تھی، لیکن وہ ممنوع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کئی لوگ موجود تھے. ام المؤمنین عائشہ بھی موجود تھی، آپ کی دیگر بیویاں بھی موجود تھی، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور سرگوشی کیا کی تھی؟ آپ نے بتایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور پھر کہا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی. 2 بار سرگوشی کی تھی آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جب کہ لوگ زیادہ ہوں تو سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب صرف 3 ہوں، 2 سرگوشی کریں آپس میں، تیسرا بیچارہ پریشان ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے بخاری شریف کی ایک اور روایت میں یہاں پہ الفاظ آئے ہیں اجل ان ذلک یحزنہ، یہ منع اس لیے ہے کیونکہ یہ چیز اس تیسرے آدمی کو کیا کر دے گی؟ پریشان کر دے گی، غم میں ڈال دے گی، وہ ٹینشن لے گا. قرآن میں بھی کہا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، کہ اس انداز سے سرگوشی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ ایمان والوں کو اس انداز سے پریشان کرتا ہے، غم میں ڈالتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکے گا جب تک اللہ نہ چاہے. اس کے بعد باب نمبر 14، باب الادب فی العطاس، چھینک لینے کے بارے میں آداب. چھینک لینے کے آداب کیا ہیں؟ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 1495 1495 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. بتائیے کون سا دین ہے جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے؟ چھینک لینی ہے تو یہ کرنا ہے، جمائی آئے تو یہ کرنا ہے، واش روم جائیں تو استنجا ایسے کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، باہر نکلے تو آپ نے یہ کرنا ہے، سونا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے، غسل کرنا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے، 5 وقت آپ نے وضو کرنا ہے، ان کے 5 وقت آپ چہرہ بھی دھوئیں گے، ہاتھ بھی دھوئیں گے، پاؤں بھی دھوئیں گے. کون سا دین ہے ایسا سوائے دین اسلام کے؟ تو جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، جب تم میں سے کوئی چھینک لے، فلیقل، بس چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، ان کے اس موقع پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. ولیقل له اخوہ او صاحبہ، اور چاہیے کہ اس سے اس کا بھائی یا اس کا ساتھی کہے یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. چھینک لینے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ، کہ چھینک آنے پہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات، حکیم حضرات بتاتے ہیں کہ چھینک لینے کی وجہ سے انسان بہت سی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچ جاتا ہے، الا یہ کہ چھینک جو ہے وہ بار بار آئے اور مرض کی شکل اختیار کر لے، وہ الگ بات ہے. تو اس لیے اس عظیم نعمت پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ الحمدللہ سن کے کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، پر جب وہ اس سے کہے یرحمک اللہ، کون کہے گا یرحمک اللہ؟ جو بھائی یا دوست پاس بیٹھا ہے. فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ یہ کہے، یہ کون؟ چھینک لینے والا جس نے پہلے الحمدللہ کہا تھا، وہ اب اس سے کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دیتا رہے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، تمہاری حالت کو ٹھیک کرتا رہے. تو اسلام دعاؤں کا دین ہے، لیکن اسلام اپنانے والے جب گفتگو کر رہے ہو تو آپ سنیں، 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی گالیاں ایک دوسرے کو دے جائیں گے، اور کئی دفعہ گالیوں کا استعمال کر رہے ہوں گے جبکہ لڑائی نہیں ہو رہی، نارمل گفتگو کر رہے ہیں، لیکن زبان پہ گالیاں.
اسلام کتنا عظیم اور پاکیزہ دین ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی زبان پہ اللہ کا نام ہونا چاہیے. چھینک آئے الحمدللہ، پاس بیٹھا وہ کہیں یرحمک اللہ، آپ کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، بار بار اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں دی جا رہی ہیں، اور دعا دینا عبادت ہے. یہاں پہ ایک دو باتیں ذکر کر دوں. ایک تو ترمذی شریف کی روایت ہے جسے بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر ہیں. ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آئی جی. تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک آنے پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. جی. لیکن اس نے ساتھ کچھ الفاظ اور ملا لیے، کہا چھینک آنے پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام پہ سلام بھی پڑھتا ہوں. اس نے کہا اللہ کا حق ادا کیا الحمدللہ کہہ کے، اللہ کے رسول کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اور یہ اس کی طرف سے کیا تھا؟ محبت تھی. نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار تھا. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا، والسلام علی رسول اللہ کہنا، یہ طریقہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اس سے کیا سبق ملا؟ کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ ہی کہنا ہے، کچھ اور نہیں کہنا. دوسرے نمبر پہ یہ سبق ملا کہ جو اذکار دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں ان میں کسی قسم کا اضافہ کرنے سے اجتناب کریں، ان کو تبدیل کرنے سے اجتناب کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہمارے بھائی درود پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، کہ اللہ صلاۃ بھیج ہمارے سردار جناب محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً آپ ہم سب کے سردار ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ شبہ نہیں ہے. لیکن کیا درود میں سیدنا کے الفاظ استعمال کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ بالکل نہیں. ہمارے کئی بھائی اذان کہتے ہیں تو اس سے پہلے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں اذانیں ہوتی رہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں اذانیں ہوتی رہیں تو وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، اور آج اذان شروع ہو رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے. کئی اعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ان امور سے بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا کہ چھینک لینے والا چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہے گا، اور مجلس میں کافی سارے لوگ موجود ہیں، تو کتنے لوگ یرحمک اللہ کہیں گے؟ سلام کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ جب ایک آدمی سلام کہے، ہم 10 لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم میں سے کوئی ایک جواب دے دے تو فرض ادا ہو جائے گا. سب جواب دیں تو اچھی بات ہے. چھینک آئے، چھینک جس کو آئی ہے وہ کہے الحمدللہ، یرحمک اللہ کتنے لوگ کہیں تو فرض ادا ہو جائے گا. سنیے حدیث کے الفاظ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی چھینک لے، وَحَمِدَ اللَّهَ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی کہ الحمدللہ کہے، کان حقا علی کل مسلم سمعہ، تو واجب ہے ہر اس مسلمان پہ جو یہ الفاظ سن لے کہ وہ آگے سے کہے یرحمک اللہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر ایک پہ. تو یاد رہے بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا. یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ چھینک کا جواب ایک نہیں دے گا، سب دیں گے. یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھے گا کہ چھینک لینے والا اگر الحمدللہ نہ کہے پھر کیا؟ پھر ہم کہیں گے یرحمک اللہ کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے؟ میری اور آپ کی عقل کہتی ہے کہہ دیں، اس میں کیا عرض ہے، دعائی دینی ہے نا جی. آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جناب انس روایت کرتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام کے پاس دو آدمی تھے، دونوں نے چھینک لی، تو آپ نے ان میں سے ایک کو یہ دعا دی یرحمک اللہ، دوسرے کو آپ نے یرحمک اللہ کی دعا نہیں دی۔ تو جس کو آپ نے یہ دعا نہیں دی اس نے کہا اللہ کے رسول، اس آدمی کو چھینک آئی تو آپ نے اس کو دعا دی یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، رحمت نازل فرمائے، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے یہ دعا نہیں دی۔ آپ نے کہا اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، میں نے اس کو دعا دے دی، تجھے چھینک آئی تو نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں خاموش رہا۔ بلکہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ گیا، وہاں پہ میرے والد صاحب بھی تھے، وہاں پہ میں نے چھینک لی تو میرے والد صاحب نے مجھے کوئی دعا نہیں دی۔ جن کے گھر گیا ان کی لڑکی نے چھینک لی تو میرے والد صاحب نے اس کو دعا دے دی۔ مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، میں بہت پریشان ہوا۔ گھر آیا تو میں نے امی جان کو بتا دیا، امی جان نے بات کی، امی جان نے بات کی کہ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ تو جناب ابو موسیٰ اشعری صحابی ہے، کہنے لگے اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے چھینک لی تو الحمدللہ نہیں کہا، اور اس لڑکی نے چھینک لی تو الحمدللہ کہا، تو میں نے اس کو دعا دے دی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 996 1496 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن سلمة بن الاکوع انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب سلمہ بن اکوع سے۔ سلمہ بن اکوع کا پورا نام ہے سلمہ بن عمر بن اکوع، ان کا اکوع اصل میں ان کے دادے کا نام ہے، والد کا نام کیا؟ عمر، اسلمی، اسلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بہت تیز دوڑنے والوں میں سے تھے، تیز رفتار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب کہ آتا سا رجل عنده، ایک آدمی نے چھینک لی آپ کے پاس، فقال له، تو آپ نے اس سے کہا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ ثم عطس اخرى، پھر اس آدمی نے ایک بار مزید چھینک لی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا، اس کے بارے میں کہا الرجل مزکوم، یہ آدمی تو زکام میں مبتلا ہے، ان کے بیمار ہے، مریض ہے، یعنی کہ اس بار آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اب یہاں پہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو آپ اسے دعا دیں گے یرحمک اللہ، تو جب پتہ چل گیا کہ وہ بیمار ہے، چھینک کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، پھر تو بدرجہ اولا اس کو دعا دینی چاہیے، وہ تو زیادہ دعاؤں کا محتاج ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے دعا دیں، لیکن چھینک والی دعا نہ دیں، اسے پھر بیماری والی دعا دیں، لا باس طہور انشاءاللہ کہیں آپ۔ اس کے بعد باب نمبر 15، باب کراہت التصاؤب، جمائی آنے کی کراہت، یعنی کہ جمائی آنا یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے، یہ بری بات ہے کہ آپ کو جمائی آئیں، جمائی آنا کو اچھی بات نہیں ہے۔ کیسے جی؟ حدیث پڑھیں 1497 1497 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا التصاؤب من الشیطان، جمائی لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ چھینک کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ چھینک لینا شیطان کی طرف سے ہے،
وہاں تو الحمدللہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا ہوا چھینک آ گئی، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جمائی لینا کس کی طرف سے ہے، یعنی کہ شیطان اس میں سبب بنتا ہے۔ جمائی تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن سبب کون بنتا ہے؟ شیطان۔ جمائی کیوں آتی ہے؟ کئی دفعہ اس لیے آتی ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا زیادہ کھا لیا ہے، تو پھر شیطان نے ہی آپ کو زیادہ کھانا کھلانے پہ لگایا ہے، اسی نے آپ کو ترغیب دی ہے۔ جمائی آتی ہے جب آپ سست ہو چکے ہوں، تو سستی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جمائی لینا شیطان کی طرف سے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی جمائی لے، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، پس چاہیے کہ اس کو لٹائے جس حد تک وہ استطاعت رکھے، ہر ممکنہ حد تک جمائی کو واپس کرے، اسے منہ کو بند کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، کیونکہ جب تم میں سے کوئی، اِذَا قَالَ، جب تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے ہاں، عام طور پہ جمائی لینے والے کیا آواز نکال رہے ہوتے ہیں؟ ہاں آواز نکالتے ہیں نا، تو ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس پہ ہنستا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کو میں نے اپنا شکار بنا لیا ہے، میرے سبب سے جمائیاں لے رہا ہے، جانوروں جیسی آواز نکال رہا ہے، اپنے چہرے کو بگاڑ رہا ہے۔ شیطان اس چیز پہ خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث نمبر 498 1498 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا تثاوب احدکم، جب تم میں سے کوئی جمائی لے، فلیمسک بیدہ علی فی، بس چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھے۔ تو آپ نے پہلی حدیث میں کہا تھا کہ جمائی کو روکنے کی کوشش کرے جس حد تک ہو سکے، اب یہاں پہ آپ نے طریقہ بتا دیا کیسے روکنا ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے۔ کیا مطلب شیطان داخل ہوتا ہے؟ جب آپ جمائی لیتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، تو شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، اور شیطان جب داخل ہو جائے گا آپ کے اندر، پھر وسوسے ڈالے گا، آپ کے ساتھ کھیلے گا، آپ اس کا آسان ہدف بن جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں، جمائی لیتے ہوئے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں، حشاش بشاش ہو کر بیٹھیں۔ بہرحال ان دو حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جمائی لینا جو ہے یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، جمائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آداب کو، ان عظیم تعلیمات کو اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہم خود بھی ان تعلیمات پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، گھر والوں کو بھی عادت ڈالیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے بھائی مسلمان، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے، کالجوں میں پڑھے ہوئے، بڑی بڑی ڈگریاں اپنے پاس رکھتے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ ان کے عہدے ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھ لیں، کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے، کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے جہاں آپ کو نظر آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں گے، جمائیاں لے رہے ہوں گے، چھینک آئے گی، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کہنا کیا نہیں کہنا۔ افسوس ہوتا ہے یہ صورتحال دیکھ کر، اس لیے ہم سب اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔